اب یہ ہم کبھی بیان میں سن لیتے ہیں، لیکن جب آپ پراپر یہ دعائیں مانگتے رہیں گے، اے اللہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، تو دل پہ اثر ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس کا استحضار ہوگا کہ نہیں ہوگا کہ میں تو اللہ سے بار بار یہی مانگتا ہوں کہ میرا سب سے بڑا مسئلہ دنیا نہ ہو، اور آج میں نے سب سے بڑا مسئلہ اس کو بنایا ہوا ہے۔ وَلَا تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا، میری نالج کی انتہا بھی دنیا نہ ہو۔ آپ کی نالج گھوم پھر کے کس کی طرف آتی ہے؟ دنیا کی طرف۔ تو اس کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے والے جملے کا مفہوم ہے۔ وَلَا مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلَا غَایَةَ رَغْبَتِنَا وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا، اے اللہ کوئی ایسا شخص ہم پہ مسلط نہ کر جو ہم پہ رحم نہ کرے۔ ہر آدمی کے اوپر کوئی نہ کوئی ہوتا ہے۔ آپ گھر کے سربراہ ہیں تو عورت کے اوپر آپ مسلط ہیں، وہ یہ دعا مانگ سکتی ہے۔ آپ دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کا باس آپ پہ مسلط، علاقے کا ناظم آپ پہ مسلط، صدر وزیر اعظم آپ پہ مسلط۔ تو اللہ جو بھی ہمارے بڑے ہیں ان کی طبیعت میں رحم کا جذبہ رکھ۔ وَلَا تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَن لَّا يَرْحَمُنَا وَلَا لا تجعل الدنیا اکبر ہمنا ولا مبلغ علمنا ولا غایت رغبتنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ یہاں تک دعا ہے یہ، اور بہت ساری دعائیں ہیں۔ اللہم اجعل حبک احب الاشیاء الی، اے اللہ میں دنیا میں جتنی چیزوں سے محبت کرتا ہوں، میں نہیں کہہ رہا کہ وہ محبت ختم کر دے، اپنی محبت ان تمام چیزوں پہ غالب کر دے۔ سب سے محبت ہو، لیکن جہاں تیری محبت اور مخلوق کی محبت میں ٹکراؤ ہو، وہاں غالب کون ہو؟ تیری محبت۔ کیا مطلب؟ کبھی کسی کو خوش کرنے کے لیے تجھے ناراض کرنا پڑے تو اس کو ناراض کر دوں، تجھے ناراض نہ کروں۔ جس سے زیادہ محبت ہوتی ہے اس کے لیے چھوٹے محبوب کو انسان ناراض کر دیتا ہے، چھوٹے کے لیے بڑے محبوب کو انسان ناراض نہیں کرتا، یہ نہیں ہوتا۔ وَاجْعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ، اے اللہ دنیا میں بہت ساری چیزیں ایسی جن سے انسان خوف زدہ ہوتا ہے اور ہونا چاہیے، تو میں یہ نہیں کہتا چیزوں کا خوف ہی ختم کر دے، لیکن اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ غالب کر دے، اپنے خوف کو ان تمام خوفوں پہ۔ جہاں تیری نافرمانی ہو وہاں کسی سے نہ ڈروں میں، جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو بھائی، نماز نہیں چھوڑ سکتا میں۔ ہوتا ہے نا، باس کہہ رہا ہوتا ہے آپ کو اجازت نہیں ہے نماز پڑھنے کی، بھائی آپ نے جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو۔ ہمارے ایک رشتے دار تھے کیا ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت دے، شپ پہ تھے کیپٹن، تو ان کے والد صاحب اتنا بیمار ہوئے کہ ہمارے نانا ہی، بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، بیمار ہوئے نانا ہمارے، یعنی اب ظاہر ہے میں ماموں کی بات کر رہا ہوں نا، پھر یہ تو بیمار ہو گئے، وہ ان کو اطلاع دی گئی شپ پہ کہ آپ کے والد صاحب بستر مرگ پر ہیں، بس اب دنیا سے جانے والے۔ انہوں نے کمپنی کو کہا کہ میرے والد صاحب کی طبیعت بہت خراب ہے، میں اس آخری وقت میں اپنے باپ کے ساتھ ہونا چاہتا ہوں۔ وہ بتا رہے تھے خود، کمپنی نے کہا کہ چھٹی نہیں ہے آپ کو، انہوں نے کہا ایسی کی تیسی، صحیح نا، پکڑو چھٹی دینی ہے تمیز سے دو، نہیں دینی ہے تو میں چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے، میرا باپ دنیا سے جا رہا ہے اور میں یہاں کمپنی کے لیے بیٹھا رہا ہوں یہاں پہ، کمپنی بعد میں، باپ کون ہے پہلے ہے۔ تو خیر وہ دے دی ان کو تمیز سے چھٹی، انہوں نے تھوڑی بدماشی بھی کرنی پڑتی ہے، بھائی چھٹی دو مجھے، نہیں تو رکھو کسی دوسرے بندے کو، یہ میرا ہیڈک نہیں ہے۔ غیرت ختم نا، مارکیٹ میں غیرت ہی نہیں ہے۔ تو باپ ماں یہ رشتے ایسے تھوڑی ہیں کہ آپ کمپنی باس چھٹی دے دیں گے تو چلا جاؤں گا، نہیں تو سر میں مجبور ہوں، بھائی تمہارے باپ کو بھی چھٹی دینی پڑے گی۔ تو ایسے ہی نماز کے لیے بھی ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے، بس یہ واقعہ کر کے بیان ختم کرتا ہوں، کہ ایک صاحب کو اسلام آباد میں کسی کمپنی میں جاب ملی، تو کمپنی نے ان کو انٹرویو کے دوران بتا دیا کہ آپ کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اس نے کہا میں یہ جاب، حالانکہ سارے انٹرویوز پورے ہو گئے تھے، سلیکشن ہو چکا تھا ان کو، لیکن آخری میں ان کو یہ بتا دیا، انہوں نے کہا میں نہیں کرتا یہ جاب، اچھی خاصی تنخواہ تھی۔ تو اس نے کہا کہ کیا آپ پکے نمازی ہیں؟ اس نے کہا نہیں میں تو نماز نہیں پڑھتا۔ میں کہ جب آپ ویسے ہی نہیں پڑھتے ہیں بھائی تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا میں ویسے ہی نہیں پڑھتا، سست ہوں، کاہل ہوں، تمہارے مشورے پہ میں نماز چھوڑ دوں یار؟ ٹھیک ہے نا، کمپنی کے کہنے پہ میں چھوڑ دوں؟ خدا کہے گا نا کہ تیرا دل اپنا ہی نہیں چاہتا تھا، ہے بھائی تیرا اپنا دل نہیں چاہتا تھا، تو نالائق تھا، لیکن اب کمپنی اور خدا کا مقابلہ ہو رہا ہے تو اس کو تو نے خدا بنا لیا ہے۔ یعنی ہم اتنا پروٹوکول تھوڑی کمپنی کو دیں گے، باس کو دیں گے کہ تو کہہ دے نماز چھوڑ دو، تو ہمارا باپ ہے جو تو کہہ دے یہ کام تو ہم باپ کے کہنے پہ ہی۔ اگر آپ کا نماز پڑھنے کا موڈ ہوا اور ابا کہہ رہے نہیں پڑھو، ایسے موقع پہ آدمی کہتا ہے ابا میرا اپنا آج تو میرا موڈ بن گیا ہے، میں کیسے چھوڑ دوں نماز؟
تو یہاں تو ابا کو آدمی لفٹ نہیں کراتا میرے بھائی، جو کرنے والے ہوتے ہیں. باس کو اتنا باپ کیوں بنا لیں گے ہم؟ تو باس کی چمچا گیری اتنی کیا کرو جتنی قیامت میں افورڈ کر سکو. یہ بھی انسان ہے، اتنا زیادہ فری نہیں کرایا کرو. میں یہ نہیں کہہ رہا اپنے باس سے بدتمیزیاں شروع کر دیں، آپ بد کلامیاں شروع کر دیں، عزت دینی چاہیے، لیکن اللہ سے آگے تھوڑی نکالنا ہے اس کو، اللہ سے آگے تھوڑی رکھنا ہے. تو ہمارے حضرت کو وہ بڑا پسند آیا بے نمازی، کہا کہ دیکھو غیرت ہے اس میں. اتنی بڑی جاب ٹھکرا دی اس نے. بولا بھائی تمہارے کہنے سے میں اس لیے اب نماز نہیں پڑھ رہا کہ کمپنی کی طرف سے اجازت نہیں ہے. تو کمپنی کون ہوتی ہے مجھے روکنے والی؟ تم چند لاکھ روپے تنخواہ دے کے تم نے ہمیں غلام بنا لیا ہے. تو اگر ہم اللہ کی نہیں مانتے تو تمہاری بھی نہیں مانتے. ٹھیک ہے نا؟ تو تمہاری تو ہم پہلے ٹھکرائیں گے. تو غیرت مند بے نمازی، غیرت مند بے نمازی. خیر نماز پڑھنی چاہیے، نماز کی ویلیو کم نہیں ہے. تو یہ ہے وَجَعَلْ خَوْفَكَ أَخْوَفَ الْأَشْيَاءِ إِلَيَّ وَقْتَانِّ حَاجَاتِ الدُّنْيَا بِالشَّوْقِ إِلَىٰ لِقَائِكَ. اے اللہ اپنی ملاقات کا شوق اتنا دے دے کہ دنیا کی حاجتوں کی تمنا نہ رہے. اتنا شوق ہو جائے کہ اس دنیا میں سب سے بڑا شوق ہی یہ بن جائے. تو پھر یہ ثانوی درجے میں ہو. اور آخری جملہ اس دعا کا وَإِذَا قَرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ. اے اللہ جب لوگوں کی آنکھیں اس دنیا سے ٹھنڈی ہوں، کسی کو پتا چلا کہ بحریہ ٹاؤن میں 3 پلاٹ اس کے نام نکل آئے، آنکھیں ٹھنڈی ہو گئی، بتاتا پھر رہے ہو بھائی ماشاءاللہ ادھر رشتہ ہو گیا، ہاں بھائی مفتی صاحب کا بیان اثر کر گیا ہے. آنکھیں ٹھنڈی ہوتی نا، گاڑی آ گئی، پیسہ آ گیا. تو اے اللہ اس وقت میری آنکھیں اپنی عبادت میں ٹھنڈی کرنا، مجھے عبادت کی ایسی لذت دے دے، اپنے سامنے راز و نیاز اور مناجات کی، اور اپنے سامنے دعا مانگنا اور نماز پڑھنا اور تیری تلاوت کرنا اور تیری عبادت کرنا، تیرے سے تعلق ایسا ہو جائے کہ میری آنکھیں دنیا سے ٹھنڈی نہ ہو. مجھے مزہ کس میں آئے؟ تجھ سے راز و نیاز کرنے میں. یہاں بھی یہ نہیں کہا جا رہا مجھے دنیا نہیں دینا، مجھے پلاٹ نہیں چاہیے، مجھے گاڑی نہیں چاہیے بھائی، کون مستغنی تھوڑی ہے ہم اللہ سے، سب کچھ چاہیے. لیکن جو لذت ہو نا، لذت وہ ان چیزوں میں نہیں ہو، ان ٹکڑوں میں، کھلونوں میں. لذت کس میں ہو؟ آخرت میں، تجھ سے تعلق میں. تو وہ خرید لیں مناجات مقبولہ، کیونکہ دعائیں تو بہت ہیں نا، ہم کن دعاؤں میں بیان کرتے ہیں. تو ایک دن ہفتے کو آپ نے جو اس میں لکھا ہوا ہے ہفتے کو یہ پڑھے، اتوار کو آسانی کے لیے، ترتیب کے لیے. تو اس سے پورا ہفتہ 1 دن 2 دن 3 دن 4 دن پھر پڑھتے رہیں گے تو وہ دعائیں آہستہ آہستہ آپ کو یاد ہونا شروع ہو جائیں گی. پھر ایک دن آپ آٹو پے ہو جائیں گے. ٹھیک ہے، جیسے میں بعض چیزوں پہ آٹو پے ہو گیا ہوں، میں خود بخود منہ سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں، خود بخود. کچھ چیزیں ہیں وہ پھر کبھی بیان میں بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ آٹو پہ آ گیا ہوں میں، تو وہ خود بخود ہونا شروع. تو آپ کو دعائیں آہستہ آہستہ خود بخود یاد، اور آپ کو محسوس ہوگا آپ کے دل کی کیفیت آہستہ آہستہ چینج ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.